فتنہ الخوارج کے خاتمے تک پاک فوج اور سیکیورٹی ادارے آپریشن جاری رکھیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے جی ایچ کیو میں یوم دفاع اور شہداء کی خصوصی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لاہور جم خانے میں چائے پینے کا خواب دیکھنے والا دشمن اسلحہ پھینک کر اس سے بھی زیادہ تیزی سے فرار ہوا، جس رفتار سے اس نے پاک سرحد عبور کرنے کی فاش غلطی کی تھی۔ سیاسی اختلاف کو نفرتوں میں تبدیل نہ ہونے دیں، ملک دشمنوں کو جہاں پائیں گے سرکوبی کریں گے۔ جی ایچ کیو میں یوم دفاع اور شہداء کی خصوصی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا کہ عزم استحکام نیشنل ایکشن پلان کی کڑی ہے۔ عزم استحکام کسی نئے آپریشن کا نام نہیں، کسی کو بے دخل نہیں کیا جائے گا۔ اور اہل وطن کے لیے اچھی خبر، پاکستان کے سمندر میں دنیا کے چوتھے بڑے گیس اور تیل کے ذخائر کا انکشاف، دوست ملک کے ساتھ مل کر 3 برس میں جیوگرافک سروے کا کام مکمل کیا گیا۔ سمندر میں موجود تیل اور گیس کے ذخائر کی جگہ کی نشاندہی بھی کر لی گئی۔ تیل کے ذخائر کی دریافت گیم چینجر ثابت ہوگی۔ پاکستان ہر سال $200 ارب تیل اور گیس پر خرچ کرتا ہے۔ سپریم کورٹ کا حکومت کو ایک اور بڑا ریلیف، نیب ترمیم بحال۔ سپریم کورٹ نے نیب ترمیم کالعدم قرار دینے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلیں منظور کر لیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے متفقہ فیصلہ سنایا۔ بانی پی ٹی آئی نیب ترمیم کو آئین سے متصادم ثابت کرنے میں ناکام رہے۔ بہت سی ترمیم کے معمار بانی پی ٹی آئی خود تھے۔ چیف جسٹس اور ججز پارلیمنٹ کے گیٹ کیپر نہیں۔ پرویز مشرف نے آئین کو معطل اور پس پش ڈال کر نیب قانون بنوایا۔ نیب قانون کا اصل مقصد سیاستدانوں سے سیاسی انتقام یا سیاسی انجینئرنگ تھا۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ۔ نیب ترمیم سے متعلق کیس میں جسٹس اطہر من اللہ کا اضافی نوٹ۔ چیف جسٹس کے اکثریتی فیصلے سے متفق، حکومتی انٹرا کورٹ اپیلیں مسترد، پرائیویٹ اپیلوں کو منظور کیا۔ اضافی نوٹ میں جسٹس اطہر من اللہ نے لکھا، نیب ترمیم کے خلاف فیصلہ کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ ججز اور آرم فورسز کے ارکان کو نیب قانون سے استثناء حاصل نہیں۔ اضافی نوٹ کی تفصیلی وجوہات بعد میں جاری کی جائیں گی۔ فیصلہ ہوا ہے جس میں 2 چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جہاں تک خاصہ کا توشخانہ 2 کا تعلق ہے، اس میں تقریباً 3.5-4 کروڑ کا گین گورنمنٹ نے لکھا تھا، اس لیے خان صاحب کا توشخانہ 2 نمبر کیس جو ہے اب وہ نیب کے دائرے اختیار سے باہر ہے، وہ نہیں چل سکتا۔ دوسری بات، جو القادر والا کیس یہ چلا رہے تھے تو قانون جو ابھی سپریم کورٹ نے الاؤ کر دیا، اس کے مطابق کیبنٹ کا کوئی بھی ڈیسیجن جو ہے وہ مینیمل ٹو دی جورسڈکشن آف نیب نہیں ہے۔ توشخانہ 2 کیس آج ختم ہو گیا۔ القادر ٹرسٹ کیس بھی ختم سمجھیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا سپریم کورٹ کے فیصلے پر رد عمل، کہتے ہیں سپریم کورٹ فیصلے کے مطابق اب دونوں کیسز ختم ہیں۔ نئے قانون میں لکھا ہے کابینہ کے فیصلے کو استثناء حاصل ہے۔ کابینہ فیصلے کا کیس نیب میں نہیں چل سکتا۔ بشرا بی بی کا نام توشخانہ فہرست میں تھا ہی نہیں، صرف بانی پی ٹی آئی پر دباؤ کے لیے ان کا نام شامل کیا گیا۔ پی ٹی آئی رہنما شبلی فراز نے سپریم کورٹ کے نیب ترمیم سے متعلق فیصلے کو NRO2 قرار دیا۔ آج کا جو فیصلہ ہے یہ بنیادی طور پہ NRO2 ہے، اور پارلیمنٹ کے تھرو ایسے قوانین پاس ہو رہے ہیں جس طرح کہ آپ نے پچھلے دنوں میں بھی دیکھا ہوگا اور آنے والے دنوں میں بھی دیکھیں گے کہ یہ وہ فارم 47 کے لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو عوام کے حقیقی نمائندے نہیں۔ ملک بھر میں یوم دفاع پاکستان ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اسلام آباد، لاہور سمیت ملک بھر میں تقاریب کا اہتمام۔ نیول ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں تقریب، یادگار شہداء پر پھول چڑھائے گئے۔ پاکستان نیوی کے چاق و چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ وائس چیف آف نیول اسٹاف وائس ایڈمرل اویس احمد بلگرامی کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ لاہور میں میجر شبیر شریف شہید کی قبر پر GCO 11 کے میجر جنرل راؤ عمران سرتاج کی حاضری۔ تقریب میں شہید کے اہل خانہ کی بھی شرکت۔ کوئٹہ میں بھی یادگار شہداء پر خصوصی تقریب۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی بھی لاہور میں یادگار شہداء پر حاضری، پھول رکھے۔ یوم دفاع پر مزار قائد اور مزار اقبال پر تقریب۔ پاکستان ایئر فورس اصغر خان اکیڈمی کے کیڈٹس نے مزار قائد پر گارڈز کے فرائض سنبھال لیے۔ ایئر وائس مارشل شہریار خان کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ مزار پر پھول چڑھائے فاتح خوانی کی۔ مزار اقبال پر بھی پروقار تقریب۔ کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل سید عامر رضا نے مزار اقبال اور کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار نے مزار قائد پر حاضری دی۔
पाक बहरिया में 2 नए जंगी बहरी जहाज PNS बाबर और PNS हुनैन की बैक वक्त शमूलियत। सदर मुमलिकत की बतौर मेहमान खुसूसी तकरीब में शिरकत। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा और दीगर की भी शिरकत। तकरीब से खिताब में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, किसी भी जारियत से निमटने के लिए हमारी मुसल्लह फौज हमा वक्त तैयार है। जंगी सामान और जदीद हथियार बनाने वाली पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज मुल्क का सबसे बड़ा इदारा। 1951 से कायम ये इदारा इस वक्त 40 मुल्कों को आलमी मयार की मसनूआत बरामद कर रहा है। कारसाज हादसा केस में मुलजिमा नताशा की जमानत मंजूर। अदालत का 1 लाख रुपए मचल के जमा कराने का हुक्म। इम्तनाए मनशियात एक्ट के मुकदमे में जमानत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। मुलजिमा और मुद्दई मुकदमा के दरमियान राजीनामा हो गया। दियत की रकम 5 करोड़ रुपए अदा कर दी गई। हलफनामा भी मंजर-ए-आम पर आ गया। मुआहदे से मुतालिक कागजात सेशन कोर्ट में जमा करा दिए गए। मुलजिमा और मुद्दई मुकदमा के दरमियान होने वाला मुआहदा आउट ऑफ कोर्ट है। पाकिस्तान में पोलियो केसेस में इजाफा। 16 बरस बाद इस्लामाबाद में पोलियो का केस रिपोर्ट। यूनियन काउंसिल 4 में एक बच्चे में वायरस की तस्दीक हुई। गजा में सेहूनी बमबारी से मजीद 13 फलस्तीनी शहीद। सेहूनी फौज की बमबारी से गजा सिटी के साबरा मोहल्ले और जैतून मोहल्ले में 9 फलस्तीनी जान से गए। तर अल सुल्तान में फलस्तीनी मां और बेटी शहीद। नसीरात और बरीच कैंप में भी एक फलस्तीनी शहीद हुआ। इजरायली फौज ऑपरेशन खत्म करके जनीन से निकल गई। 1 हफ्ते से जारी कार्रवाई में शहर का बड़ा इलाका तबाह। शोहदा की मजमूई तादाद 40,878 तक जा पहुंची। हिजबुल्लाह ने इसराइल के ज़ेर कब्जा ब्रिकेट रेशा के इलाके में सेहूनी फौजी तंसीबात पर मिसाइल और ड्रोन दाग दिए। सेहूनी फौज को शदीद नुकसान पहुंचा। हमास ने इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामीन नेतन्याहू पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो गजा जंग बंदी के मुआहदे को नाकाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें नई तजवीज़ की ज़रूरत नहीं है। हम नेतन्याहू और इसकी चालों के जाल में फंसने के खिलाफ हैं, जो हमारे लोगों के खिलाफ जारियत को तूल देने के लिए मुज़ाकरात का इस्तेमाल करते हैं।